مرید کے میں کیا ہوا؟ اور آپ کی میں سن رہا تھا آپ نے گفتگو، بلکہ آپ نے تو بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں وزیر اعظم کے بارے میں. سر دیکھیں، جو مرید کے میں ہوا ہے، جب بندہ غور کرتا ہے نا تو چیخیں نکل جاتی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، جن کے صدقے اللہ نے پوری کائنات سجائی، آپ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے. اس حدیث پاک کو تمام اہل حدیث، تمام اہل سنت، تمام اہل تشریح مانتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. آپ کعبے کا طواف کرتے کرتے رک گئے اور کعبے کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ نبی رحمت طواف کر رہے ہیں. تو کعبے کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، کعبے، تیری عزت اور حرمت اللہ کے نزدیک میرے ایک مرد مومن کے برابر نہیں ہے. میرے مرد مومن کی، اللہ کے ایک بندے کی عزت اور تکریم تیری نسبت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے. یا کعبۃ اللہ کو سرکار فرما رہے ہیں. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کی شان کیا ہے، جس کے اندر ایمان ہے. اور پھر سرکار فرماتے ہیں ایک اور موقع پہ کہ ایک انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. بالکل. جس نے ایک بندے کو ناحق مارا، ایسی پوری کائنات کو اس نے مار دیا. تو جب یہ دو حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھیں، اور جو ادھر قتل عام کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے جو انہوں نے شان اسلام آباد کیا، اور اس سے پہلے جو شان ماڈل ٹاؤن کیا، ان کی تو ایک لائن بن گئی ہے. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. سیاسی اختلاف اگر کسی سے ہے اس کو کچل دیں ایک بہانہ بنا کر. اور پھر مرید کے اندر میں آپ کو اوپن ریکویسٹ کروں گا، باقی جو میڈیا چینل والے آپ کے ذریعے سن رہے ہیں ان کو ریکویسٹ کروں گا، دیانتداری کے ساتھ کوئی ایسا چہرہ نہ جائے جو پہچانا ہو. اچھا، آپ مرید کے جا کے لوگوں کی انٹرویو کریں خاموشی سے. آپ کو حلفاً قرآن لوگ کہیں گے جی 1000 سے زیادہ بندے شہید ہوئے ہیں، 1000 سے زیادہ شادی ہوئی ہیں. اچھا. اور اگر کوئی ان نون جائے گا اس کو لوگ یہ بات بتا دیں گے؟ بتائیں گے، اور قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں گے. اچھا. چونکہ خوف انہوں نے اتنا پیدا کر دیا کہ جو سچ بولے گا اس کو اندر دے دیں گے، جو سچی بات بتائے گا اس کو پکڑ لیں گے. ہمارے شرق پشر کے ساتھ گاؤں ہے کوٹ محمود، اچھا، وہاں کا ایک لڑکا طریقے لبیک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس کو پکڑنے کا وہ گھر میں نہیں ملا، اس کی بیوی کو اٹھا لیا. اس کی بیوی کا کیا قصور؟ پھر اس کے اوپر کیا کیا، اس کو رات تھانے رکھا 2 دن. پھر اس کے اوپر پرچہ دیا جی اس کے ہاتھ میں لفافہ تھا، ہم نے لفافہ چیک کیا، اندر بم تھا. شرق شریف کا کوٹ محمود کا ایک بندہ کہہ دے کہ یہ خاتون کبھی طریقہ لبیک کے جلسوں میں گئی یا کبھی ایسی تھی. اس خاتون پہ پرچہ دے دیا، خاتون پہ پرچہ دے دیا بم بلاسٹ کا، کہ اس کے ہاتھ میں بم تھا تو ہم نے پکڑ لیا، دہشت گرد ہے. اچھا، اب کوئی وکیل اس کی وکالت کرنے کو تیار نہیں ہے. مجھے بتائیں اس کے بچوں کا کیا بنے گا، اس خاتون کا کیا قصور؟ اور اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ گھر نہیں وہ ہے. تو غائب تھا نا، وہ تو غائب تھا. مطلب جو لڑکے بھاگے بھوگے ہوئے تھے یا پہلی جلسوں میں تھے، جب جلسوں کے اوپر سارا کچھ ہوا تو لوگ ادھر ادھر ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ تو اب وہ علاقہ ہے جہاں سے آپ یہ سارا علاقہ ایم این اے، ایم پی اے، ضلع ناظم، یہ میں ضلع ناظم رہا ہوں، پورے ضلع کا میری نظر ہے. ہاں، آپ کو تو ایک ایک چیز کا وہاں پہ پتہ ہے. پورے ضلع اب میں آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. میں نے آپ سے پہلے میں چیلنج کر رہا ہوں. اچھا، میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی بھی آپ کا کوئی بڑے سے بڑا چینل، جیو ٹی وی آ جائے، اے آر وائی آ جائے، 92 والے آ جائیں، اپنے بندے کو بھیجیں میرے ساتھ، پر قرآن پاک میں حلف دیں گے کہ سچ ہم نے بولنا ہے. بندہ جائے انٹرویو کرنے والا جو پہچانا جانا نہ ہو. اب اس کے نون بندہ جائے گا، لوگ ڈریں گے. ٹھیک ہے. اس رات میں کیا ہوا اگر میں آپ کی زبانی سننا چاہوں، کیونکہ آپ نے تو لوگوں کو نے پھر بتایا ہوگا نا، آپ کا حلقہ بھی ہے. سر اس رات دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ان کا انداز تھا، جو ان کا، میرا تو ان کے انداز سیاست سے شروع سے اختلاف ہے. ٹھیک ہے، سارے جانتے ہیں. اور طریقہ لبیک والوں کو میرے اوپر غصہ بھی بڑا ہے، کیونکہ میں تو اعلان کہتا تھا کہ خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بات کرتے ہیں حق کرتے ہیں، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ قطعاً حرام طریقہ کار ہے. چوک چراہا بند کرنا میں شرعاً حرام کہتا ہوں، بالکل حرام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر کتنی تکلیفیں اٹھائی، کب آپ نے چوک بند کیے، کب صحابہ کو کہا جی ادھر جلوس نکال دو. سرکار نے برداشت کیا ہے. اور جو ریاست مدینہ بنی ہے وہ دلیل سے بنی ہے، وہ جنگ سے نہیں بنی. لوگ آپ کی دلیل سے، آپ کے عشق سے لوگ ریاست مدینہ کے اندر لوگ کنورٹ ہو چکے تھے، اکثریت بن چکی تھی.
اور پھر ریاست مدینہ بن گئی, کہیں تلوار نہیں چلی. یہ تو ایک پوائنٹ آف ویو آپ کا ہو گیا کہ آپ ان کے اس اقدام سے تو بالکل ان کی حمایت نہیں کرتے, برا سمجھتے ہیں. سمجھتا ہوں وہ اسٹائل غلط ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر گولیاں چلا دیں, کہ وہ ایک غلط طریقہ, ایک بندہ ون وے کر رہا ہے روز, اس کو روز منع کرتے ہیں ون وے نہ کاٹو, ون وے نہ کاٹو, وہ روز کاٹتا ہے, اس کو گولی مار دیں گے. ہم یہ تو کہیں گے یہ ون وے کاٹتا ہے اچھا نہیں کرتا, یہ روز گاڑی غلط چلاتا ہے ٹھیک نہیں کرتا, اس کی دوسری سزا ہے. ایک بندہ بار بار باز نہیں آتا تو میکسیمم یہ ہے کہ پکڑ کے اندر دے دیں. بلکہ پورے یورپ میں جو بڑے چڑیوں کے حقوق اور بلیوں کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں, وہ تو سزائے موت کے حق میں نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں بندے کو پکڑ کے ہمیشہ واسطے اندر کر دیں, سزائے موت تو دے ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, یہ جائے گا اب کچل دیں لوگوں کو, اور پھر جو بھاگ رہے ہیں ان کے پیچھے گولیاں چلائی گئیں, جو زخمی ہو گئے ان کے اوپر گاڑیاں چلا دی گئیں. ایسا تو یزید نے نہیں کیا. اچھا مجھے بتائیں, جتنے بھی اہل تشیع ہیں, ہم یزید کو برا کیوں کہتے ہیں؟ یزید نے گولی ماری تھی, یزید نے آرگنائز کیا تھا, اس نے تو سرکار امام عالی مقام کے سامنے نہیں آیا خود, اس کی فوجیں گئیں, اس نے ظلم کیا, لیکن آپ لانتے ہم یزید کے اوپر ڈالتے ہیں, گالی ہم یزید کو نکالتے ہیں, کیونکہ اس نے ان چیزوں کو برا نہیں منایا, اس چیز کو اپریشیٹ کیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چیلنج کر رہا ہوں, میں تو الزام ہی کہوں گا چونکہ جب تک یہ ثابت نہیں ہوگا, اور آپ کا الزام ہے یہ ہے کہ جی اتنی بڑی تعداد میں لوگ سر جی مارے گئے. امریکن میڈیا کہہ رہی ہے 1000 سے زیادہ ہیں, پرائیویٹ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں آپ انویسٹیگیٹ کریں, کر لیں. پرائیویٹ جو طریقہ کار میں بتا رہا ہوں, طریقہ کار وہ اختیار کریں. آپ جیسا کوئی نون آدمی جائے گا یا کوئی اور مشہور آدمی کوئی اینکر پرسن جائے گا, نہیں بتائیں گے, لوگ ڈریں گے. آپ اپنے اعتماد والے بندے کو بھیجیں جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہے, ان نون بندہ ہو جس کو وہ عام ریڈی بات سمجھے. اس کی نوبت کیوں آئی؟ یعنی کیا یہ ایک بات تو یہ ہے کہ اس رات جب یہ پولیس آگے پیش قدمی کرتی ہے اور پھر ایک ایس ایچ او جو مقامی ہیں جب وہ مارے جاتے ہیں, تو اس کے بعد وہ بھی ان کی گولیوں سے مرے, پولیس کی گولیاں, پولیس کی گولیوں سے مرے. مجھے جو بتایا, میں نے خود تو تحقیق نہیں کی. کوئی پولیس والے کیوں ماریں گے اپنے ایس ایچ او؟ اچھا جی, مجھے یہ بتائیں, جو اب ضیاء الحق صاحب کو شہید کیا گیا, اپنا میسیڈر امریکہ نے کیوں مروایا؟ تو پھر لمبی اس میں ٹھیک ہے نا. اچھا, جب افغانستان کے اوپر اٹیک کرنا تھا تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کیوں گرایا؟ مطلب میں اس وقت انگلینڈ میں تھا, اور جس وقت ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرا, اور میں نے 2 گھنٹے بعد تجزیہ دے دیا تھا کہ امریکہ نے خود گرایا ہے. دنیا جہاں تو تجزیہ بعد میں تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس والے اس لیے تاکہ ایک ماحول بنے, ایک بہانہ بنانا تھا. سول کپڑوں کے اندر پولیس والے اندر تھے, ان کے پاس تو گولی یا تو ثابت کریں نا پستول فلاں کے ہاتھ میں تھی, فلاں کے ہاتھ میں بندوق, وہ بندوق ہی دکھا دیں, وہ گولی دکھا دیں, وہ پستول دکھا دیں. وہ تو اسلحہ لے کے جا ہی نہیں رہے تھے, جا سکتے بھی نہیں تھے, کیونکہ انہوں نے وہ تو پرامن ان کا تھا کہ ہم نے جسٹ جا کے ایک بس امریکن ایمبیسی جائیں گے اور جا کے کہیں گے جی یہ زیادتی ہو رہی ہے غزہ والے.